ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 90 خدا بنائے، ایک دو پہ بس نہیں کیا، نمرود نے 90 خدا بنائے، 90 ستاروں کی شکل میں الگ خدا، سورج الگ خدا، چاند الگ خدا۔ اب اتنے سارے خداؤں کو ایک بندہ پوجے گا، عبادت کرے گا تو رہے گا کہاں؟ ایک خدا کی عبادت انسان صحیح سے نہیں کر پاتا، وہ اتنوں کو کہاں پوچھتے بیٹھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نالین کے صدقے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا کی۔ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو خود زندہ ہیں اور لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ دیکھو، اس کی شان اگر میں تمہیں بتاؤں تو وقت اسی پہ ختم ہو جائے، چند چیزیں اشارتاً بتاتا ہوں۔ ایک کنواں جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، آج سے 4000 سال پہلے یہ خود سے نکلا۔ آج بھی اس کی گہرائی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں لیٹر پانی ہر ہفتہ اس سے نکلتا ہے۔ کتنے کنویں اس کے بعد کھودے گئے اور سوکھ گئے، آج تک وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ہمارے مذہب کی حقانیت، اسلام کی حقانیت دیکھو۔ اسی طرح بے شمار معجزات ہیں جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کتنا حسین ترین اور حقانیت والا مذہب ہے کہ لوگ چاند پر گئے اور چاند پہ جانے کے بعد بڑے خوش ہوئے کہ ہم چاند پر آ گئے، اور ہم نے جو وہ چاند پہ آنے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو چاند پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا، یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا اور توڑنے کے بعد کبھی جوڑا بھی گیا تھا۔ جیسے آئینہ ٹوٹ کر جوڑا جائے تو اس میں سے ایک ہلکا سا نشان ہوتا ہے، ایسے انہوں نے وہاں محسوس کیا۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بہت بڑا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور توڑ لیا گیا تو پھر جوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا جس نے مینا کی وادی میں یا جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر اشارہ کر کے ہی 2 ٹکڑے کیا تھا۔ اور توڑنا تو سب کو آتا ہے، لیکن انہوں نے جوڑ بھی دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے توڑا بھی تھا اور جوڑا بھی تھا۔ قربان جائیں، جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے، انگلی کے، تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے، بس میں سمجھانے کے لیے۔ تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی؟ اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس خدا کی قوت کیا ہوگی؟ ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا۔ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے۔ دیکھو، لوگوں نے جو سورج کو، چاند کو یہ بنایا نا، خدا بنایا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ سورج کو نمسکار کرو۔ سورج کو اسکولوں میں جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو جائے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کہ سورج کو نمسکار کرو۔ پہلی بات تو مذہب اسلام میں نمسکار کہنا یہی حرام ہے۔ ہم کسی کو، عام انسان کو بھی نمسکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارا اپنا ایک سلام ہے، ہم سلام کرتے ہیں۔ اگر کسی کافر کو بطور ضرورت اس کو کچھ کہنا پڑے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ دیں، گڈ ایوننگ کہہ دیں، اور اپنے حساب سے گڈ آفٹر نون کہہ دیں، یہ آپ کہیں۔
لیکن البتہ ہم نمسکار نہیں کر سکتے، نہ کسی کافر کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اس کو نمسکار کہہ سکتے۔ لوگ نمستے بھی کہتے ہیں، نمسکار بھی کہتے ہیں، اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نمو سویکار۔ تو یہ جو نمو سویکار ہے، اس کا معنی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جب انسان کو ہم نمسکار نہیں کر سکتے تو سورج کو کیسے کریں؟ تو اور لوگ سورج کو کیوں نمسکار کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سورج طاقتور ہے، لیکن یاد رکھیں لوگوں نے جب طاقتور سمجھا مٹی کو، تو پتھر سے مٹی ٹکرائی تو مٹی ٹوٹ گئی، تو لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا۔ لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے۔ لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا۔ اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے، یا سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے گئے کہ جو مٹی پتھر سے ٹوٹ گئی، جو پتھر آگ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو آگ پانی سے جل بجھ گئی، اور پانی کو پھر سورج ہوا میں بادل بنا کر لے اڑا اور چاند نے مد و جزر کے ذریعے سے اس کو ادھر سے ادھر اتھل پتھل کر دیا، تو لوگوں کی رائے اس پر آ کر ٹک گئی کہ دنیا میں چاند و سورج سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب دنیا تو اسے طاقتور مان رہی ہے، ایک کو توڑ کر کے بتا دے اور ایک کو واپس بلا کر کے بتا دے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اندر ہے۔ لیکن جب اس کو طاقتور سمجھا تو لوگوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو جب آپ واپس ایک کو بلاؤ گے اور ایک کو ٹکڑے کرو گے تو لوگ تمہیں خدا کہیں گے۔ تو پھر ایک کام کرو، پھر آپ یہ بھی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہے۔ کیونکہ وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے نا، تو یہ بات محبوب آپ کو کرنی ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں بشر، تاکہ عقیدہ وحدانیت رہ جائے۔ تو عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے محبوب کو کہا محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے۔ لیکن لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ اپنی طرح ہیں، کیونکہ اگر اپنی طرح ہوتے تو اشارے سے چاند ٹکڑے نہ ہوتا اور اشارے سے سورج نہ پلٹتا۔ تو یہ تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، تو نہ اپنی طرح بشر سمجھیں گے نہ خدا سمجھیں گے، آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن کچھ بدعقل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یہ سب بیان بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری طرح۔ اس پر تو بہت مرتبہ باتیں ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے، وہ نہیں کہنا، میں صرف تمہید عرض کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا دور تھا اور بہت اس کی جو ہے وہ شان شوکت دولت شہرت سب کچھ تھی۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا اس طرح سے کہ اس کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور وہ ستارے کے آگے روشنیاں اور نورانیت جو مصنوعی تھی وہ سب مان پڑ جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتے